اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری، 24 دسمبر 2021 عیسوی، 9 گتے پوس 2078 وکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ کرسمس ڈے پر ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام اسلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ بعدہ کرسمس ڈے پر ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ کرسمس عید ہے غیروں کی، بے شک اس سے بچنا تم۔ کرسمس عید ہے غیروں کی، بے شک اس سے بچنا تم۔ کبھی غیروں کی رسموں میں مسلمانوں نہ جانا تم۔ کبھی غیروں کی رسموں میں مسلمانوں نہ جانا تم۔ کسی بھی قوم کی تشبیہ سے آقا نے روکا ہے۔ کسی بھی قوم کی تشبیہ سے آقا نے روکا ہے۔ یہ تشبیہ عمل گمراہی ہے، یہ یاد رکھنا تم۔
یہ تشبیہ ہے عمل گمراہی ہے، یہ یاد رکھنا تم۔ وہ حضرت عیسیٰ کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، مگر یہ دین سے ثابت نہیں، دیکھو سنبھلنا تم۔ مگر یہ دین سے ثابت نہیں، دیکھو سنبھلنا تم۔ مبارک باد ان کو عید کی ہرگز نہیں دینا، مبارک باد ان کو عید کی ہرگز نہیں دینا، کہ جس سے رب نہیں راضی ہے اس حرکت سے ڈرنا تم، کہ جس سے رب نہیں راضی ہے اس حرکت سے ڈرنا تم۔ انہیں جو کرنا ہے کرتے رہے تم، دین پر چلنا، انہیں جو کرنا ہے کرتے رہے تم، دین پر چلنا۔ ہمارا دین کافی ہے، اسے بہتر سمجھنا تم۔ ہمارا دین کافی ہے، اسے بہتر سمجھنا تم۔ تم ان کی رسم میں جا کر نبی کو رسوا نہ کرنا، تم ان کی رسم میں جا کر نبی کو رسوا نہ کرنا۔ وہ گستاخ نبی ہیں، دشمنی ان سے نبھانا تم۔ وہ گستاخ نبی ہیں، دشمنی ان سے نبھانا تم۔ وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا خدا کا ماننے والے، وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا خدا کا ماننے والے، وہی گمراہ عیسائی ہیں، ان سے دور رہنا تم۔ وہی گمراہ عیسائی ہیں، ان سے دور رہنا تم۔ مسلمانوں ہو تم خیر الامم، سرکار کی امت، مسلمانوں ہو تم خیر الامم، سرکار کی امت۔ عمل سے اپنے دنیا کو صحیح پیغام دینا تم، عمل سے اپنے دنیا کو صحیح پیغام دینا تم۔ کی ہے انسانیت اپنی جگہ اور دین واضح ہے، کی ہے انسانیت اپنی جگہ اور دین واضح ہے۔ کبھی بھی دین میں سمجھوتا نہ غیروں سے کرنا تم، کبھی بھی دین میں سمجھوتا نہ غیروں سے کرنا تم۔ مکمل دین ہے اسلام، نہ بدعت کرو شاکر، مکمل دین ہے اسلام، نہ بدعت کرو شاکر۔ نبی نے جو دیا ہے بس انہی باتوں سے سجنا تم، نبی نے جو دیا ہے بس انہی باتوں سے سجنا تم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فاضل الاسلام سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ تو لیجیے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے برا بھلا کہا۔ راوی کہتا ہے یعنی اس طرح برا بھلا کہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ تحفۃ الاحوذی جلد 1 صفحہ 397۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ گرچہ فتنہ کا زمانہ ہے مگر احتیاط و پردہ کے ساتھ آرائش و زیبائش عطر وغیرہ کی استعمال کے بغیر سیدھے سادے ڈھیلے ڈالے برقعوں میں چپ کر اور بچ بچا کر مسجد میں عبادت کے لیے آئیں تو آ سکتی ہیں، مگر ان کے صاحبزادے نے ان سب احتیاطوں کو غیر مؤثر تصور کیا۔ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد نبوی میں امام مالک سے کچھ بات چیت کی تو خلیفہ ذرا تیز اور بلند آواز میں بولنے لگے۔ امام مالک نے بڑی جرأت و بہادری سے خلیفہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس مسجد نبوی میں اس قدر بلند آواز سے آپ گفتگو کرتے ہیں؟ اس کے بعد کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ان کا احترام جو زندگی میں قائم تھا وہ احترام فوت ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ زندگی میں جب صحابہ کرام تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آوازی کے لیے اجازت نہ تھی تو آج کیسے اجازت ہو جائے گی؟ بس سارے واقعہ میں ذکر کرنے کے خاص قابل بات یہ تھی کہ امام مالک نے خلیفہ کو اسی حالت میں ٹوکا اور بلند آواز سے روکا، جبکہ خلیفہ کے ساتھ 500 ننگی تلواریں باڈی گارڈوں کے ہاتھوں میں چمک رہی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ پر خلیفہ کی ناخوشی اور تلواروں کے ضرر کا ذرا بھی اندیشہ و خوف نہ تھا، چنانچہ امام مالک نے بلا خوف و خطر افضل الجہاد کلمۃ حق پر عمل کیا اور خلیفہ کو ساکت و خاموش کر دیا۔ رواداری کے الفاظ میں یعنی خلیفہ ایک دم سے سناٹے میں آ گیا۔ مناقب مالک۔ آج تمدن جدید کے شہروں میں یہ عالم ہے کہ قدم قدم پر سنیما ہال موجود ہے اور اس کے ملازمین گاڑی وغیرہ پر بیٹھ کر گاتے بجاتے اور اشتہار تقسیم کرتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کا ہجوم ہر محلہ میں ان کا استقبال کرتا ہے اور مسلمان سنیما ہال پر اپنے ہجوم سے اس کی رونق کو دوبالا کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں شہر کو اس کے باشندوں پر الٹ دو۔ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا، خدا اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے تو جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی تیری معصیت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر کو بشمول اس شخص کے اور سارے لوگوں کے الٹ دو، کیونکہ شہر میں نافرمانی ہوتی رہی لیکن میری خاطر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے چہرہ پر شکن نہ آئی۔ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہ شکایت پہنچائی گئی کہ فلاں بستی میں 25 آدمی ہیں اور ان میں ایک بھی روزہ دار نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سپاہی کے ذریعے ان سب کو بلوایا اور انہیں کوڑا مارنے کا حکم دیا۔ سپاہی نے کہا کہ ان میں ایک روزہ دار شخص بھی ہے، اسے بری کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ابدا یعنی درہ لگانے کی ابتدا اسی سے کرو، کیونکہ فرمان الہی ہے۔ یعنی جب یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے بندوں کی صحبت میں نہ بیٹھو تاکہ وہ اپنی روش سے باز نہ آ جائے، ورنہ تم بھی انہی کی طرح مجرم گردانے جاؤ۔ قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ الغرض امر منکر پر نکیر نہ کرنے والا اور برائی پر نہ ٹوکنے والا شخص بھی شریعت کی نظر میں مجرم ہے، اسے بھی مجرمین کی فہرست میں شمار کیا جائے گا اور اسے نہی عن المنکر پر عمل نہ کرنے کی سزا دی جائے گی۔ آج مسلمان برائیوں کی معاشرہ میں پھیلا ہوا دیکھتا ہے اور خاموش رہ کر رواداری برتتا ہے اور صلح کل بنا رہتا ہے، اور جیسا ماحول دیکھتا ویسا ہی
خود ڈھل جاتا ہے اور اس کو کمال اخلاق کی بات سمجھتا ہے، حالانکہ برائیوں سے سمجھوتا غلط ہے، کیونکہ خوبی کی بجائے خود ایک برائی ہے اور فریب نفس ہے۔ انسان اگر اپنے ماتحتوں اور ملازموں اور آل و اولاد بیوی بچوں کو منکرات و معاصی میں دے کر خاموش رہتا ہے، یہ تو کوئی اخلاق کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اعلیٰ درجہ کا جرم ہوگا اور جرم پوشی ہوگی جو خود ایک جرم ہے۔ ایسے منکرات پر خاموش رہنے والا خود ایک مجرم ہے۔ البتہ جہاں امر بالمعروف قطعاً مفید نہ ہو وہاں خاموش رہ سکتا ہے، مگر ہاں میں ہاں ملانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہاں میں ہاں ملانے والا چاہے خود کسی معصیت اور امر منکر میں نہ مبتلا ہو، لیکن عند اللہ اس رواداری پر ایک طرح کے مجرم و ظالم شمار ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال آیت نمبر 25۔ یعنی اس عذاب و فتنہ سے ڈرتے رہو جو خاص گنہگاروں ہی پر نہیں پڑتا بلکہ دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دوسرے اس قسم کے لوگ ہوں گے جو ظالموں کے ساتھ رواداری اور ساز باز رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون پر وہی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 1,00,000 انسانوں کو ہلاک کروں گا، 40,000 نیکوں اور 60,000 بددوؤں کو۔ عرض کیا کہ خدایا نیکوں کو کیوں ہلاک کرے گا؟ ارشاد ہوا کہ بروں سے دشمنی نہیں کرتے تھے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہے۔ کیمیائے سعادت۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کی ضرور ہدایت کرنی ہوگی اور برائی سے ضرور روکنی ہوگی، ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو گے اور تمہیں کوئی جواب نہ ملے گا۔ اگر مسلمانوں میں معروف کو قائم کرنے اور منکر کو مٹانے کی سعی و جد و جہد برابر جاری رہی تو ہو سکتا کہ جو لوگ فوری اصلاح قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں بتدریج اس اصلاح کو قبول کر لیں اور آئندہ ان میں انقلاب و تبدیلی رونما ہو جائے تو پھر اصلاح کی توقع ہی فضول ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی تباہی کے مہیب غاروں میں گر جائے گی۔ نہیں عن المنکر میں مصائب و شدائد پر صبر و استقامت کے ساتھ عمل۔ ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث آ چکی ہے کہ جس میں بڑے زوردار الفاظ میں حکم ہے کہ الفاظ میں حکم ہوتا کہ جو شخص تم میں سے برائی دے کے اسے پہلے اپنے ہاتھوں سے مٹا دے، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے کہہ کر روک دے، اگر طاقت سے بھی محروم ہو تو کم از کم دل ہی میں برا جانے۔ یہ 3rd کلاس کا ایمان۔ حدیث کے ایک لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں پیدا ہونے والی تمام برائیوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اگر بازوؤں میں طاقت نہ ہو تو پھر اس برائی کے خلاف زبان کھول کر معاشرہ کی اصلاح کی جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں علماء حقانی نے اسلام کے خلاف جنم لینے والی ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور انہیں شدائد و مصائب سے دوچار ہوئے جن سے ہر حق گو انسان کو ہمیشہ سابقہ رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب ایک امر منکر خلق قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو جسم پر کوڑوں کی بارش ہوئی، جیلوں کی مشقت پیش آئی اور آپ کے زخم آلود جسم میں زہریلے پارچے باندھے گئے۔ مقدم مسند احمد مع تعلیق محمد احمد شاکر صفحہ 103۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور نہ معلوم کتنے محدثین کرام کو سخت سے سخت تکالیف اٹھانی پڑی اور مصیبتیں سہنی پڑی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے تو زندگی کا آخری مرحلہ اسی جیل ہی کی تاریک کوٹری میں طے کیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے انہی منکرات کے خلاف آواز بلند کی تو 2 بار جیلوں میں سزا یاب ہوئے۔ زندگی کا آخری لمحہ بھی اسی قید با مشقت کی نظر ہو گیا۔ آخر کار جنازہ بھی جیل ہی سے نکلا۔ تاریخ میں اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ علماء دین اپنے اپنے وقت میں ہمیشہ اس قسم کے شرعی منکرات کا سد باب کرتے رہے اور منکرات کا بڑے شد و مس سے انکار کرتے رہے۔ ایک بادشاہ نے اس گستاخی کا مظاہرہ ایک عالم دین کے سامنے کیا اور کہا کہ اگر مجھے نبی بنا دیتا تو کیا حرج ہوتا۔ زمانے ختم نبوت کے بعد ایسا تصور بھی بالکل خلاف شرع تھا۔
چہ جائے کہ اس قسم کے غلط الفاظ زبان سے نکالے جائیں تو عالم دین یہ سن کر برداشت نہ کر سکے اور فوراً کہا کہ گوہ مخور۔ نصرت الخواطر۔ ایک بار ایک بادشاہ نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے یہ گستاخانہ جملہ کہا کہ عقل و فہم میں تو میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہتر ہوں۔ ایک عالم دین نے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ تو حسین رضی اللہ عنہ کے کتے سے بھی بدتر ہے، ان کا غلام قمبر اور ان کا کتا تجھ سے بدر جہاں بہتر ہے۔ یہ جواب تھا منکرات کے خلاف علماء حقانی کا، لیکن نتیجہ میں ان سب کو شدائد و مصائب کا سخت سامنا کرنا پڑا کہ کسی کی زبان کاٹی گئی، کسی کو جیلوں میں ڈالا گیا تو کسی کو آروں سے چیرا گیا۔ عہد اکبر کے میں جب اسلام کے خلاف منکرات و محدثات کو رواج دیا تو علماء حق نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ مصائب میں ڈالے گئے۔ اکبری محدثات کے سلسلے میں ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب تواریخ میں بحث کیا ہے کہ ایک سرسری جائزہ لے لینا کہ اکبر بادشاہ اسلام کا منکر اور ایک ملحد قسم کا انسان تھا، اپنے وقت میں اسلام کا دشمن ہو رہا تھا اور ایک ایک کر کے شاعر اسلام کے مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اکبر کے رعایا کی اکثریت اور اس کی ہندو بیویاں گائے کی پوجا کرتی تھے، اس لیے گائے کا ذبح کرنا قانون میں ممنوع تھا اور گوبر کو پوتر قرار دے کر گائے کی تعظیم کے لیے حکم دیا اور خود بھی بڑا احترام کرتا تھا۔ منتخب تواریخ جلدوم صفحہ 261۔ ملا عبد القادر بدایونی۔ دن میں اکبر سورج کی پرستش کرتا تھا اور سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کر 101 نام لیتا تھا۔ تذکرۃ الملوک صفحہ 232 تا 261۔ اکبر نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کی خواہش ہے کہ ماہ رمضان میں اس کے سامنے کھایا پیا کرے، اس غرض سے وہ منہ میں پان کا بیڑا رکھ کر آیا کریں تو زیادہ مناسب ہوگا، بصورت دیگر وہ روزہ دار ہونے کے جرم میں دھر لیے جائیں گے۔ تذکرۃ الملوک صفحہ 231۔ اس نے دربار سے ملحقہ شاہی مسجد میں اذان و نماز دونوں پر پابندی لگا دی اور احمد، محمود، محمد جیسے نام پر اپنی ناراضی یا ناخوشی کا اظہار کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کلمہ طیبہ میں سے حذف کر دیا تھا اور خاص حلقوں میں یا شاہی محلات کے اندر یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اکبر خلیفۃ اللہ۔ معجزات پر بھی اس کا ایمان نہ تھا اور معجزے شق القمر اور معراج وغیرہ کا منکر تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے سکے بھی ڈھلوائے تھے جن پر رام چند اور سیتا جی کی مورتیاں موجود ہیں۔ اکبر جوا بازی میں بھی دلچسپی لیتا تھا، جوا بازوں کو اس کے شاہی خزانہ سے قرض ملتا تھا۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکبر اسلام کو جڑ و بنیاد سے کھود کر مٹا دینا چاہتا تھا۔ اپنے درباریوں کو ریشمی لباس زیب طبع کرنے کی ترغیب دیتا تھا جو مردوں کے لیے قطعاً ممنوع ہے۔ منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی جلدوم صفحہ 306۔ امام مجدد الفسانی اس دور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلمان اظہار احکام، اسلام عاجز، ان حالات پر جونپور کے قاضی ملا نیروی نے جو ایک مانے ہوئے عالم یہ فرمایا کہ اکبر مرتد ہو چکا، اس لیے اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے ملا یزدی کی داد دیتے ہوئے اکبر کے خلاف تلوار اٹھانے کا عام فتویٰ جاری کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کے ساتھ بہت سے عمرہ ہمنوا ہوئے اور فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن بدقسمتی سے اکبر ہی کا پلہ بھاری رہا۔ باغی عمرہ اور علماء کا زور ٹوٹتے ہی علماء کی دھر پکڑ شروع ہوئی۔ میر محمد یعقوب قاضی بنگال کے دست و پاں باندھ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا۔ قاضی ملا یزدی اور امیر بھی دریائے جمنا میں پھینکوا دیے گئے۔ قاضی ملا برقی کو اکبر کے حکم سے ذبح کرایا گیا۔ لاہور کے اکثر علماء کو اکبر نے مروا ڈالا اور بقیہ کو دور دراز علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کہ خسرو سلطان تھامزی بھی بادشاہ کے حکم سے تخت دار پر لٹکا دیے گئے۔
ان سختیوں کے باوجود مجدد الفسانی نے اکبر کے خلاف تقریر حقانی کا حقدار سمجھا۔ امر بالمعروف کا تعلق اہل و عیال سے۔ اس فریض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت اولاد کا احتساب بھی بچوں کی نگرانی محض کار ثواب ہی نہیں بلکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے والدین کو برق ضرورت اولاد کی تعزیر کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا شطرنج کا شوق رکھتا ہے، تاش میں مشغول ہے، ریڈیو کا گانا بجانا اسے محبوب ہے، نماز کئی وقت بلا عذر ضائع کرتا رہتا ہے، تو اب اس پر اس کا مواخذہ لازم ہے۔ اگر آپ اس کا احتساب نہیں کرتے، اس کی تنبیہ کے لیے کوئی سعی و کوشش نہیں کرتے، اس کے ساتھ کھانے پینے سے احتیاط نہیں برتتے، تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے فرض سے آپ عہدہ برآ نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر آپ کی خاموشی آپ کے لیے وبال خسران کا باعث ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو امر بالمعروف کا ذمہ دار بتایا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے، یعنی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کے سستی و غفلت پر ان کو مارو۔ تو آج کے درس میں الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اس اہم فریضہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف و رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نیک بندے اہل ایمان وہ ہیں جو بھلی باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام میں ایک ضابطہ یہ مقرر ہے کہ جہاں ہم خود اچھے اعمال کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خیر خواہانہ طریقے پر برائیوں سے روکتے رہیں اور بھلائیوں کی تلقین کرتے رہیں۔ اس طرح جب یہ خیر خواہانہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہم برائیوں سے رکتے اور بھلائیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور اسلامی بیداری میں ایک اچھی فضا اور صالح ماحول خود بخود پیدا ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہل ایمان کی وہ خاص صفت ہے جو ان سے کسی بھی حال میں جدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس نیک حالات میں بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کا عمل پورے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مصداق ہو۔
ایمان کا جس طرح یہ تقاضا ہے کہ آدمی خود بھی گناہوں کے کاموں سے بچے، اسی طرح یہ بھی تقاضا ہے کہ دوسروں میں معصیت و گناہ کے کاموں کو دیکھ کر مضطرب و بے چین ہو جائے اور حکمت عملی اور انتہائی دل سوزی سے اصلاح و تبلیغ کے حق کا فریضہ انجام دے۔ تبلیغی جماعت جس پہ موجودہ سعودی حکومت نے پابندی کی بات کی، اس جماعت میں امر بالمعروف کا فریضہ تو انجام دیا جاتا ہے، لیکن نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا جاتا۔ تو جہاں وہ جماعت میں بہت ساری کمیاں اور خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک کمی اور خرابی یہ بھی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق قرآنی احکام۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو لوگ کی اصلاح و تبلیغ کے فریضہ کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل کی اس بات پر سخت مذمت بیان فرمائی گئی ہے کہ عوام ان کے سامنے معصیت میں مبتلا تھے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، حلال و حرام کی تمیز ختم تھی۔ بنی اسرائیل کے احبار و رہبان اس صورتحال کو بدلنے کی قطعی کوشش نہیں کر رہے تھے، نہ تو ان کو بھلی باتوں کا حکم کرتے تھے اور نہ بری باتوں سے روکتے ہی تھے۔ ارشاد ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یعنی ملعون ٹھہرائے گئے وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام و عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے بھی نہ تھے جسے وہ خود اختیار کیے ہوئے تھے، البتہ وہ بہت برا تھا جسے وہ لوگ کر رہے تھے۔ سورہ مائدہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 63، یعنی ان کے علماء و صلحاء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں منع کرتے ہیں؟ یقیناً یہ بہت بڑا وطیرہ ہے جو اختیار کیا ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے مجرموں اور دوسرے خاموش رہنے والوں اور تیسرے اعتراض کرنے والوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، جس میں ان کا انجام بھی سامنے آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 164، 165، 166، کہ جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں، لیکن جب انہوں نے پسے پش ڈال دیا تو ان باتوں کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو اس بری بات سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور جو زیادتی کرتے تھے ان کو ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ لیکن جب وہ اس میں حد سے آگے نکل گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہفتہ کے روز کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا، لیکن یہ قوم اپنی تمرد و سرکشی کے سبب ہفتہ کے دن کا احترام نہ کر سکی اور قانون خداوندی میں تعویلیں کرنے لگی۔ ہفتہ کے دن مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور پھانس کر ڈوری کنارہ پر چھوڑ دیتے، اور اتوار کے دن اس کو نکال لاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتہ کے علاوہ شکار کیا ہے۔ اس طرح اس قوم میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہو۔ ایک وہ لوگ تھے جو حد سے زیادہ سرکشی پر آمادہ تھے اور ہفتہ کے دن بھی شکار کرنے لگے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو شکاریوں کو شکار کرنے سے روکتے تھے اور اللہ کے تمام احکام کا احترام کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ جو وقتی مصلحت کے ساتھ ساز باز کرتے تھے اور دونوں گروہوں کے لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے، بلکہ منع کرنے والے سے کہتے کہ تم اپنا فرض ادا کر چکے، جب نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بہرحال جب خدا پرستوں کے سمجھانے بجھانے سے لوگ باز نہ آئے
تو یہ خدا ترس اور وفا شعار پارٹی اس طبقہ سے بالکل الگ تھلگ ہو گئی اور گاؤں میں ایک دیوار حد فاصل کی کھینچ لی۔ اچانک ایک دن جب اللہ پرست لوگ جاگے تو کافی دیر تک اس پارٹی کے لوگوں کی کوئی آواز سنائی نہ پڑی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر آج معاملہ کیا ہے۔ جا کر دیکھا تو تمام لوگ ماں عورتوں کے اور بچوں کے بندر بن گئے۔ الغرض نافرمانی کرنے والے اور خاموش تماشا دیکھنے والے دونوں عذاب میں گرفتار ہو۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں درج ہے کہ نافرمانی کرنے والے تو ذلیل بندر بن کر چھوڑ دیے گئے، لیکن جو لوگ ان برے لوگوں کو روکتے نہ تھے بلکہ منافقانہ طور پر ابن الوقتی سے کام لے رہے تھے، انہیں سور بنا دیا گیا، جو زمین کی بڑی بدترین مخلوق ہے جسے آج بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو اللہ والے تھے، امر بالمعروف کے فریضہ کو انجام دے رہے تھے، خدا نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ ارشاد ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ یعنی اہل کتاب میں ایک فرقہ ایسا ہے جس کے افراد اللہ و یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس فریضہ کا حکم دیا کہ اس راہ میں جو مصائب آئیں برداشت کرو، اس کام میں بڑے صبر ہمت کی ضرورت ہے، اس پر ارباب عزیمت ہی جم سکیں گے۔ ارشاد ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ یعنی اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور اس راہ میں جو بھی تکلیف درپیش آئے اس پر صبر کر، یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اس امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حد تک اصلاح و تقوی اختیار کرے اور دوسروں کو بھی ہدایت و رہنمائی کرے، ان کو بری باتوں سے روکے اور بھلی باتوں کے لیے آمادہ کرے۔ ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آل عمران آیت نمبر 110۔ یعنی تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم اچھے کاموں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو اور اللہ پر ایمان و اعتقاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا تبلیغی کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، جیسا کہ ارشاد باری ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یعنی جو لوگ اس رسول نبی امی کی اطاعت کرتے ہیں جس کا ذکر جمیل وہ اپنے یہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جو انہیں معروف کا حکم دیتے اور منکر سے منع کرتا ہے اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں۔ آپ کی صفت تمام گزشتہ آسمانی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ جس بات کا حکم دیتے وہ سر تا سر خیر ہوتی، اور جس چیز سے آپ منع کرتے وہ قطعی شر اور بری چیز ہوتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکومت وقت کا بڑا ہی ضروری فریضہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار بخشیں تو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے سربراہ کا یہ سب سے بڑھ کر فریضہ ہے، کیونکہ اس کے پاس غیر معمولی طاقت ہوتی ہے۔ چونکہ وہ لکھتے ہیں یعنی صاحب اقتدار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملہ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اس لیے امر بالمعروف ان پر جس حد تک واجب ہے اس حد تک دوسروں پر نہیں، بلکہ ہر انسان پر امر بالمعروف اس کی قدرت کے لحاظ سے واجب ہوتا ہے۔ علامہ نواب صدیق حسن خان اس آیت کریمہ کے
ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان لوگوں پر واجب کیا گیا ہے جن کو اللہ تعالی نے زمین میں اقتدار عطا کیا ہے اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت بخشی ہے۔ الحمدللہ حکومت سعودی عربیہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم قائم ہے، جس کا میں نے سفر حج میں خود مشاہدہ کیا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق چند احادیث و آثار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پڑھے اور ان میں سب سے زیادہ متقی ہو اور جو سب سے زیادہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے اور جو سب سے زیادہ رشتوں کو ملائے رکھے۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 422۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور منکر سے منع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو شخص تم میں سے کسی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا ڈالے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے بھی نہ کہہ پا رہا ہو تو دل ہی میں برا جانے، اور یہ 3rd کلاس کا ایمان۔ امت نے اس فرمان نبوت کی کس طرح تعمیل کی، اس کی چند مثالیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ شخص شجرۃ الرضوان کے پاس بغرض حصول تبرک جمع ہونے لگے اور اس جگہ اطراف و جوانب سے کافی آمد و رفت بڑھنے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو شر و فساد کا باعث سمجھا اور کٹوا کر ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محض امر منکر کو ختم کرنے کے لیے سد باب کے طور پر درخت ہی کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ مناقب عمر لابن الجوزی صفحہ 142۔ تحقیق اسامہ الرفاعی دمشق۔ سفر حج میں مجھ کو مکہ جاتے وہ جگہ دکھلائی تھی اور یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ مسجد اب اسی جگہ پر بنی ہوئی۔ سبیغ نامی ایک شخص تھا جو مسلمانوں کو گھوم گھوم کر سورہ زاریات سے متعلق لوگوں کو اہام و شکوک میں مبتلا کرتا تھا۔ سبیغ یا سبیغ نامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے شہر کے ایک حاکم غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کر کے اپنے خاص قاصد کے ذریعے حضرت عمر کی خدمت میں بھیجا اور خط میں اس کے جرم کے متعلق لکھا کہ قرآن کی سورہ زاریات کے متعلق لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلا کر بدعقیدہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور مجرم کو سامنے بلوایا، پھر مارنا شروع کیا اور اس قدر مارا کہ سر سے پیر تک خون آلود ہو گیا۔ اب اس نے چلانا شروع کر دیا، یعنی جو خبط میرے سر میں سمایا ہوا تھا اب وہ سب زائل ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جلا وطن کر دیا گیا اور مسلمانوں کے مجمع میں جانے سے روک دیا۔ الاصابہ لابن حجر جلد 2 صفحہ 198۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کچھ عورتیں جمع ہوئی اور ان کے غم میں نالہ و شیون کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ام المومنین سے کہو کہ وہ پردہ میں جائیں اور ایک ایک عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک ایک عورت کو نکالتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو درہ سے مارتے جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک عورت کی اوڑھنی سڑک گئی، کسی نے کہا کہ اس کی اوڑھنی گر گئی ہے، اوڑھنی سنبھال لینے دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا چھوڑ دو، اسلام کے قانون شکنی کے بعد اس کی عزت و حرمت کہاں باقی رہی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام پر جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے تہبند کو ٹخنا کے نیچے لٹکائے ہوئے ہے تو اس کو پکار کر کہا یعنی کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا یعنی مرد کو حیض سے کیا واسطہ؟ فرمایا پھر کیا معاملہ ہے کہ تو اپنے تہبند کو قدموں تک نیچے لٹکائے ہوئے ہے؟
یہ فرما کے ایک چھڑا منگوایا اور اس کے تہبند کے زائد اور لٹکے ہوئے حصے کو کاٹ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے سلسلے میں ایک شخص نے بدتمیزی کا یہ جملہ استعمال کیا کہ تم سے اور تمہارے لڑکے کے دونوں سے میری فراست اور عقل بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بازو سے کپڑا سمیٹا اور یہ زور سے اس کے ناک پر مکہ مارا کہ ناک سے خون جاری ہو گیا۔ مضروب کی قوم حضرت ابو بکر کے پاس آئی کہ ہمیں قصاص دلوائیے، تو فرمایا کہ میں اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں دلواتا، چونکہ اس میں خلیفۃ اللہ کی عزت و عظمت کی حفاظت مضمر تھی اور ایک امر منکر کا انسداد ہو رہا تھا، اسی لیے بدلہ نہیں دلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امر منکر کے سد باب کے لیے طاقت کی استعمال کو درست سمجھا۔ تغیر باللسان کی چند مثالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں اور اچھی طرح ایڑیاں نہیں دھو رہے ہیں، تو فوراً ٹوکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ خشک ایڑیاں جہنم کی سزاوار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے مسجد میں جانے کے معاملے میں اپنے والد سے اختلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ کی بندیوں کو رات میں مسجد میں نماز کے لیے جانے سے نہ روکو، ان کو عبادت کے مقصد سے رات کے وقت مسجد میں آنے جانے دو۔ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اب فتنہ کا زمانہ ہے، شدت سے اہتمام کی ضرورت ہے، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے سے فتنے کا سدباب نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالم، میں تجھے حدیث رسول سنا کر عورتوں کی اجازت کا شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اور تو حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی مصلحت و قیاس کو پیش کر رہا ہے۔